چلو ادھر جانا ٹرو مدرسے چانسلر بولو ڈی سی وائس چانسلر تو پیر صاحب کسی کمرے تو اشارہ کر کے نا جی نزدیک لگے ہوئے ہیں نہیں پیر صاحب اسی کمرے تو اشارہ کر کے نا میں اسی کمرے کی یونیورسٹی بناؤں گا صحیح میں انہوں کو نال پھرا نا خدا سے بندہ پہلے دفعہ آئے گئی ٹھیک ہے دیکھو چلو آرام سے چلو کم کام لگ یہ تلے حال ہے بڑا حال ہے کوٹ تک پرتے تک اور اسٹیج کوئی پروگرام تھے بلکہ کھلا پیا یہ امتحانی سیکشن ہے جیسے پر کمپیوٹر لیب ہے یہ دفتر ہے ادارے کا دفتر سادھو تو چونکہ میرا شریف میں اس بات ایک تعلق ہے نا جی سادھو دیکھ ہر شے چنگی لگتی ہے یہ پیر صاحب کا کمرہ ہے قدرت کی انمول نعمت پانی زندگانی ہے۔ اس دور میں ایسے لوگ بھی بستے ہیں جو پینے کے صاف پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں۔
वो बुनियादी कौन हो हम गए काजी खान का बहुत और हमारे पेशे गुजार नहीं होना चाहिए। मजहब यार अहवाला ज़माने ही फ़हुव जाहिल, जो अपने ज़माने के हालात पर नज़र नहीं रखता, उसे पहचान नहीं है कि ज़माने का तकाज़ा क्या है, उसे जाहिल कहा जाता है, वो आलिम नहीं होता। हम सिराज तहसीन पेश करते हैं और मसलक सूफियात की कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ दाखिला मिलना आसान होता हो। हम तो एक मुश्किल कदमों से गुजरे हैं और हमारे कितने दोस्त गुजरते हैं। यूनिवर्सिटी एक साहिबान होता है जिसमें हर शोबे ज़िंदगी में आप जाने के काबिल होते हैं। मैं खुद अपनी मिसाल को 2001 में जब 700 साल रिकॉर्ड तोड़ के गोल्ड मेडल नारे ताकीद अल इस्लाम आसान अली अमीर सालिकीन। हुज़ूर दीवान करीम तशरीफ़ ले आए, सबके लिए इल्हाद सआदत के, बरकत के और नेमत के हैं। अल्लाह ताला आपका साया आतिफ़त सेहत व आफ़ियत के साथ और सब पर दराज फरमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि वक्त के जैसे तकाज़े बदल के अंदर मेरा साथ देगा। तुम में से कौन है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए ये जो यूनिवर्सिटी का मिशन है वो किबला
ڈاکٹر سعید احمد سیدی صاحب کہہ رہے تھے موجودہ حضور غریب نواز کے حوالے سے سوچ اور فکر کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک بات چل رہی تھی اگر میں پرائمری اسکول سے بات شروع کروں تو وہ بات جدت کی بات ہے اگر میں حضور سے علومت کی بات شروع کروں وہ بات جدت کی بات ہے اگر میں اپنے موجودہ حضور دنیا دیوان کریم سے بات کروں وہ بات جدت کی بات ہے کیوں یہ آستانہ کوئی عام آستانہ نہیں ہے اس نے ہمیں علمی فکر دی ہے اس نے ہمیں روحانیت عطا فرمائی ہے اس نے ہمیں معاشرے کے اندر چلنا سکھایا ہے اور میرے سیدی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدہ توحید کے نیچے مکے کے مسلمانوں اور مدینے کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور عقیدہ توحید کے نیچے رد و نسل امیر غریب اور دنیا کے تمام امتیازات کو ختم کروایا ثانی قدر سوشل میڈیا کے فوائد اس کی جو انسانی زندگی پر اثرات ہیں اور ان میں جو آسانیاں وسعتیں اور فوائد ہیں وہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ آج ہم دنیا کے کسی ایک گوشے میں بیٹھ کر ساری دنیا سے ہر اعتبار سے اپنا رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور ہم زندگی کی سہولیات حاصل کر رہے ہیں لیکن دوستان وقار جس طرح ہر چیز کے ذاتی طور پر کوئی چیز بری نہیں ہوتی مثلا یہ مائک ذاتی طور پر برا نہیں ہے اس کا استعمال اچھا یا برا ہونے سے اس کے اندر اچھائی یا برائی آئے گی خود سوشل میڈیا کی ایجاد انسانی زندگی کے فوائد کے لیے ہے اور انسانی زندگی کی سہولیات کے لیے ہے جو لوگ حاصل کر بھی رہے ہیں لیکن جہاں اس کے اندر فوائد ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں اور آج بطور خاص چونکہ ہماری قوم صحیح تربیت یافتہ اکثر افراد نہیں اس لیے آج انٹرنیٹ موبائل اور دیگر سوشل میڈیا کا استعمال تقریباً 90% آبادی انسانوں کی کرتی ہے اس صورت میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے فوائد تو ہر آدمی پا بھی رہا ہے جانتا بھی ہے کہ علمی افعال میں وسعت ہے علمی ابلاغ میں وسعت ہے اچھائی کو بھی آپ محض ایک بٹن کلک کرنے سے پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں اور برائی کو بھی اسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا سکتا ہے لیکن چونکہ اس کے استعمال کا صحیح طریقہ ہم اپنے نسلوں عزیزوں اور لوگوں کو نہیں بتاتے اس لیے زیادہ تر اس کا استعمال نقصانات میں جا رہا ہے اس بارے میں آپ کی اور میری ذمہ داری ہے اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا خود بھی جہنم کی آگ سے بچو ہم نے اہل و عیال اپنے متعلقین اپنے ماتحت اپنے غلام اولاد عزیز و اقارب ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری جو اخلاقیں قدریں برباد کی جا رہی ہیں والدین کو ان سے آگاہ ہونا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ اگر ہم اولاد کی صحیح رہنمائی نہیں کریں گے اگر ہم جنریشن کی صحیح رہنمائی نہیں کریں گے تو ہم اللہ رسول کی بارگاہ میں کل مجرم ٹھہریں گے اس لیے ہماری ذمہ داری ہے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل و عیال کو جہنم سے کیسے بچا سکتے ہیں فرمایا جیسے تم خود دین پر عمل کرتے ہو ایسے ہی اپنے اہل و عیال اور محتاج لوگوں کو بھی دین پر چلاؤ تو دو جہاں کی کامیابی ہوگی تو برادران اسلام الحمدللہ ہمارا دین اسلام اخلاق کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ ایمان بنیاد ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے سب سے کامل ایمان اس آدمی کا ہے جس آدمی کا اخلاق اچھا ہے گویا اسلام کے اندر اچھے اخلاق کو اتنی اہمیت دی گئی کہ اسے کمال ایمان قرار دیا گیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم
طرف منتقل کرنا ہوگا۔ تو آج جو خرابیاں سوشل میڈیا پر عام ہماری اخلاقی قدروں کو برباد کر رہی ہیں، ان میں سے چند ایک کے بارے میں کرتا ہوں۔ مثلاً میڈیا پر اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے، اس میں بھی بنیادی اسلام کا کنسیپٹ یہی ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت اگر اچھی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نیت غلط ہے تو وہ غلط ہے، لیکن اس سہولت کو عموماً جعلی اکاؤنٹ میں بدل دیا جاتا ہے کہ نام اور ہے، اکاؤنٹ میں نام اور دیا جاتا ہے۔ اپنا حقیقی حضور فرما رہے ہیں حضرت پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب بخاری زیدہ مجروح، حضرت پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب گیلانی، حضرت پیر اپنی حیات طیبہ میں اپنے صاحبزادہ والا شان حضرت پیر صاحبزادہ محمد نعیم الدین شاہ صاحب کو نامزد فرما رہے ہیں، اور سادات کرام کے ہاتھوں سے یہ دستار ان کے سر پہ رکھی جا رہی ہے۔ یہ کوئی عام دستار نہیں، یہ دستار امیر الصالحین ہے، یہ دستار حضور غازی اسلام ہے، یہ دستار حضور ضیاء الامت ہے، یہ دستار حضور امین امانات ضیاء الامت ہے، جو آج 5ویں نسل میں اس کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ پھر بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ میں آج آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں اور آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ عزم کر کے ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیر صاحب کا سایہ کرم سلامت رہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں، اور جہاں آپ کے قدم ہیں انشاءاللہ ہم سب آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔